اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی میت پر ایک سے زیادہ مرتبہ نماز جنازہ پڑھنا منع ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ کیوں پڑھی گئی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کب، کیسے اور کہاں شہید ہوئے، اور اس وقت آپ کہاں مدفون ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین گرامی، سرزمین عرب پر غزوہ احد کو رونما ہوئے 46 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں میدان احد کے درمیان سے ایک نہر کی کھدائی کے دوران شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئیں۔ اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگتا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اس دوران اتفاق سے ایک شہید کے پاؤں میں بیلچہ لگ گیا، جس کی وجہ سے زخم سے تازہ خون بہہ نکلا۔ یہ شہید کوئی اور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معزز چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ راج قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، چیترا دبلا پتلا بدن، گول بازو جبکہ کلائی چوڑی تھی۔ شعر و شاعری سے شغف تھا، شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناروا اور غصہ خانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش غضب میں آپے سے باہر ہو گئے، پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ گھر لوٹے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہارا شمار قریش کے سرداروں میں ہوتا ہے، کیا تم اپنا دین بدل دو گے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری رات بے چینی اور اضطراب میں گزری۔ صبح ہوتے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس پریشانی کا حل چاہا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف توجہ فرمائی اور اسلام کی حقانیت اور صداقت ارشاد فرمائی۔ کچھ ہی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دنیا جگمگ جگمگ کرنے لگی اور زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں مقام و مرتبہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک جانثار صحابی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ زیارت جبرائیل کی خواہش ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی آپ طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سب زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکینوں کے کئی سومواروں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کے غلچی سجائے ہوئے تھے
جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصلے کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم میں واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دشمنوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کے ناک اور کان جسم سے جدا کر کے پیٹ مبارک اور سینہ اقدس چاک کر دیا تھا۔ اس جگر خراش اور دل آزار منظر کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بے اختیار بھر آیا اور زبان رسالت پر یہ کلمات جاری ہو گئے: آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ آپ قرابت داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے اور نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابیں اس پر گواہ ہیں کہ بوقت جنازہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: یا حمزہ یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسد اللہ و اسد رسولی، یا حمزہ یا فاعل الخیرات، یا حمزہ یا کاشف الکربات، یا حمزہ یا ذباب عن زوج وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اے حمزہ اے رسول اللہ کے اے چچا، اے اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ اے بھلائیوں میں پیش رہنے والے، اے حمزہ اے رنج و ملال و پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو دور بھگانے والے۔ شہدائے احد میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر ایک ایک شہید کے ساتھ 70 مرتبہ آپ کی بھی نماز جنازہ پڑھائی گئی، جبکہ ایک روایت کے مطابق 10 شہیدوں کی نماز ایک ساتھ پڑھائی جاتی اور ان میں آپ بھی شامل ہوتے۔ باقی رہا یہ اشکال کہ نماز جنازہ کا تکرار ممنوع ہے، جبکہ مذکورہ واقعے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ تک پڑھی گئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے در حقیقت ایک ایک کر کے جنازے لائے جا رہے تھے اور آپ ان پر نماز جنازہ پڑھتے جا رہے تھے، اس حال میں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی رکھا تھا۔ تو اس سے راوی یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طبع حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر بھی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، لہذا انہوں نے یہ روایت فرمائی کہ آپ نے ان پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ یا پھر یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی اور یہ انہی کی خصوصیت تھی، ان کے اعزاز و شرف و اکرام کے طور پر۔ جبل احد کے دامن میں آپ رضی اللہ عنہ مدفون ہوئے۔ اس طرح کی مزید اسلامی و معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔